سید سیف الرحمان شاہ صاحب اور مولانا سید حبیب اللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ مولانا عبدالمنان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ تمام احباب سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب سمیت اور مجمع میں بہت سارے احباب ایسے موجود ہیں کہ جو علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے، تقوی میں بھی، اخلاص میں بھی۔ تو بہرحال ان کا حکم تھا تو کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے ذمہ جو موضوع انہوں نے لگایا ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ بیان لمبا نہیں ہوگا، انتہائی مختصر، منٹس کا ہوگا، گھنٹوں کا نہیں ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل تکمیل حفظ قرآن کریم کی محفل ہے، اور یہ انتہائی سعادت والی محفل ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حصہ بنایا۔ ہمیں بولنے کے تحت اللہ نے اس کا حصہ بنایا، اور آپ کو سننے کے لیے اللہ نے حصہ بنایا۔ ہم سب برابر کے اس محفل کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کے اخلاص کے مطابق درجات عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی محفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو جھومنے لگے اور کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا عليها، خوش قسمت ہے وہ امت کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا۔ پھر فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بهذا، خوش قسمت ہیں وہ زبانیں کہ جو اس قرآن کے ساتھ کلام کریں گی، یعنی جن زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا۔ ایک سوال کرتا ہوں، کیا فرشتوں نے یہ بات اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ کبھی نہیں، کیونکہ فرشتوں کا ہر عمل، فرشتوں کی ہر سوچ، تمام کی تمام وہ اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتوں نے فرمایا ان چھوٹے چھوٹے حفاظ بچوں کے لیے کہ طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا عليها، کہ خوشخبری ہے، سعادت مند ہے وہ امت کے جس کے لیے یہ اتاری گئی۔ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے فرشتوں نے فرمایا وہ بھی سعادت مند ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو اس قرآن کو اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور یہ زبانیں خوش قسمت ہیں کہ جو اس کلام کا ورد کرتی رہتی ہیں، جس زبان پہ اس کلام کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک مختلف سینوں کے اندر اپنے اس کلام کو محفوظ کر دیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس کلام کی،
ایک تو بات طے شدہ ہے کہ اس کلام کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ میرے اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی اس میں 4-5 دفعہ اللہ نے تاکید فرمائی۔ پہلے فرمایا انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم نے، اللہ کہتے ہیں، دوبارہ کہا اللہ نے، ہاں ہم نے، نزلنا، ہم ہی نے نازل کیا، تیسری بار فرمایا ہم نے، ہاں ہم نے، ہاں ہم نے نازل کیا، کس کو؟ اس ذکر کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، پھر چوتھی بار پھر فرمایا کہ ہم ہی ہیں، لَهُ لَحَافِظُونَ، جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حفاظت قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جاری رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن کے الفاظ غائب ہو چکے ہیں، دوسرے قرآن کھولیں گے الفاظ غائب ہوں گے، تیسرا نسخہ کھولیں گے الفاظ غائب ہوں گے، جب قرآن کھولتے جائیں گے الفاظ نہیں ملیں گے۔ قرب قیامت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جن لوگوں کو قرآن یاد ہوگا وہ پڑھنا چاہیں گے وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ قیامت کے نزدیک یہ الفاظ سینوں سے بھی اور اوراق سے بھی اٹھا لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ پھر بھی محفوظ ہوں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کائنات کی روح ہے قرآن، بلکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ قرآن اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے ایک انسان جب تک اس کے اندر روح موجود ہے اس کی حیثیت ہے، جیسے ہی روح سے نکل گئی وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت صرف ایک میت کی ہے، ایک مردے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب تک یہ قرآن موجود ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب یہ قرآن کے اور قرآن اوراق سے بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے۔ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں آپ جانتے ہیں ان سب میں بہترین کتاب قرآن مجید ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس خیر الرازقین ذات نے، اس خالق نے اپنی خیر الکتب کو، تمام کتابوں کی بہترین کتاب کو خیر الملائکہ کے ذریعے، جو ملائکہ کے سردار بہترین فرشتے کے ذریعے اپنے خیر الرسل پر، جو نبیوں میں سب سے بہترین رسول تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں نازل فرمایا؟ خیر البلاد میں نازل فرمایا، یعنی مکہ اور مدینہ جو سب سے بہترین شہر ہیں ان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ اور کس مہینے میں نازل فرمایا؟ وہ مہینہ خیر الشہور، رمضان کا بہترین مہینہ ہے جس میں نازل فرمایا۔ پھر اس مہینے کی راتوں میں خیر اللیالی، سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور کس امت کے لیے نازل فرمایا؟ اس گناہگار امت کے لیے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اس خیر امت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر اس خیر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو اس کا مصداق بنایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس خیر امت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جو قرآن کے حاملین ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے بر صغیر پر اپنا مکمل تسلط قائم کر لیا تھا، اس نے مدارس ختم کر دیے، لیکن ایک مرد قلندر اٹھتا ہے جس کو دنیا
قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے، وہ ایک مدرسہ قائم کرتا ہے جس میں پڑھانے والا بھی محمود ہے، پڑھنے والا بھی محمود ہے۔ آج اس مدرسے کی بہاریں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر علماء کی ایک ایسی تعداد نکلتی ہے، پوری دنیا کے اندر حفاظ کی ایسی تعداد نکلتی ہے کہ ہر سال صرف پاکستان میں تقریباً 70-80 ہزار کے قریب لوگ حافظ ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب سپین سے واپس آئے، آ کے کہنے لگے یہ پیسوں والا جو سلسلہ ہے نا، یہ نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، بس بات تھوڑی سی کرنی ہے، وہ سنیں آپ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سپین سے واپس آئے اور کہنے لگے کہ ان مدارس کو نہ چھیڑو، ان غلاموں کو نہ چھیڑو جو قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں اندلس سے ہو کے آیا ہوں، وہاں آج کوئی بھی قرآن پڑھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی مسجد موجود نہیں ہے، الحمراء کے محلات کے نشان تو موجود ہیں، غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات تو موجود ہیں، لیکن قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ مدارس ختم ہو جائیں اور پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ان کی حیثیت کو ان بچوں کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ جب یہ قرآن مکمل حفظ کر لیتے ہیں تو ان کی نسبت سب سے پہلے اللہ سے جڑ جاتی ہے جس کا یہ کرام ہے، پھر ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے جو سب سے پہلے اس روئے زمین پہ حافظ قرآن تھے، یہ ان کی نسبت ہے۔ پھر ان مدرسوں کی نسبت یہ نہ دیکھیں کہ یہ مدرسہ علوم ربانیہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کی نسبت وہ مکہ معظمہ کے اندر قائم ہونے والا سب سے پہلا جو مدرسہ تھا، جو صحن ابی بکر میں قائم ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے گھر کے اندر، اس کی نسبت اس صحن ابی بکر کے مدرسے کے ساتھ ہے۔ اس مدرسے کی نسبت اس مدرسے کے ساتھ قائم ہے جو حضرت عمر کی بہن کے گھر قائم ہوا تھا، جس مدرسے کے اندر عمر بن خطاب ایمان لاتا ہے۔ اس مدرسے کی نسبت دار ارقم کے اس گھر کے ساتھ قائم ہے کہ جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کی نسبت شاب ابی طالب کی اس گھاٹی کے ساتھ ہے جہاں 3 سال تک پیغمبر دو عالم نے صحابہ کے فضلاء کی جماعت کو تیار کیا تھا۔ اس مدرسے کی نسبت مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ کے اس گھر سے ملتی ہے جہاں مصعب بن عمیر کو پیغمبر دو عالم نے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ اس مدرسے کی نسبت مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ایک مسجد بنو زریق کے ساتھ ہوتی ہے جہاں صحابہ قرآن سکھاتے تھے۔ بنو بیاضہ کی مسجد کے ساتھ ہے جہاں صحابہ قرآن سکھاتے تھے۔ وہ اس کے علاوہ مسجد قباء کے ساتھ اس کی نسبت ملتی ہے جہاں صحابہ نے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس سے آگے چلے تو اس مدرسے کی نسبت صفہ کے اس چبوترے کے ساتھ ہے جہاں ہزاروں صحابہ نے علم حاصل کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، صفہ کے چبوترے کی بات آئی، ابو ہریرہ کا واقعہ نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ آج ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چندے پہ پلتے ہیں، یہ لوگوں کے زکات صدقات پہ پلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا صفہ کے اس چبوترے کا نظارہ کریں جہاں گھروں سے ان صحابہ کے لیے کھانا آیا کرتا تھا۔ جب کھانا نہیں آتا، ایک دفعہ ابو ہریرہ کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ بھوک پیاس کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں
ہوتی تھی کیونکہ بھوک پیاس اتنی لگی ہوتی تھی۔ صرف یہ لوگ نہیں، صرف یہ حفاظ نہیں، صرف یہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو مدد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مدرسے والے اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی انتظام نہیں ہے تیرے کھانے پینے کا، طلباء کی تعداد پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بیچارہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ واپسی کا راستہ لیتا ہے۔ قریب ایک یہودی کی دکان تھی۔ یہودی نے دیکھا کہ یہ بھی آیا تھا، ساز و سامان اٹھا کے دوبارہ جا رہا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہتا مدرسے والوں نے داخلہ نہیں دیا، کہا کہ ہمارا نظام مکمل ہو چکا ہے۔ اس یہودی کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے کہا تو مدرسے پڑھ، تیرا کھانا پینا میرے ذمہ ہے۔ وہ مدرسے پڑھتا رہا، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جب مدرسے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم مکمل کر کے جانے لگا تو یہودی کو کہنے لگا کہ میں نے سارا حساب لکھ لیا ہے، جب اللہ مجھے وسعت دے گا تو میں تیرا یہ حساب چکتا کر دوں گا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، 1 سال گزرتا ہے، وہ شخص مدرسے کا طالب علم حج کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی یہودی بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے۔ اس نے جا کے پہچانا، کہا کہ تو وہ یہودی نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی تھا، لیکن جس دن تو وہاں سے آیا ہے میں نے رات خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا خوبصورت مواقع ہیں، کیا خوبصورت وہ چہرے ہیں جنہوں نے پیغمبر کا دیدار کیا، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے پیغمبر کو سنا۔ اور پھر آج کے دور میں کیا خوبصورت اخلاص کے مالک وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں۔ اس مجمع میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پیغمبر دو عالم کی زیارتوں سے اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے یہ خواب اپنی بیوی کو سنایا، بیوی نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ گھر کے 17 افراد اکٹھے ہو گئے، سب کا خواب ایک جیسا۔ وہ خواب کیا تھا؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کا نام لے کے کہ تیرا نام تو اللہ نے جنتیوں کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور تو ابھی تک یہودی بنا پھرتا ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، المدد، یا خدا یا خدا، المدد، المدد، یا خدا یا المدد، المدد، یا خدا، المدد، المدد۔ جس نے ایک طالب علم کو کھلایا تھا، اللہ نے اس کے لیے کیا درجات منتخب کر لیے، اور جو ان طلباء کے انتظام کرتے ہیں کیا میرا اللہ انہیں ایسے چھوڑ دے گا؟ ایسے ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ اس قرآن نے اس یہودی کے کایا پلٹ دی۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ یہ قرآن ایسے ہی نہیں معجزہ ہے، یہ قرآن کل بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے، یہ آج بھی دلوں کی کایا پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس قرآن نے کل بھی لوگوں کو ہدایت کی روشنی عطا کی تھی، یہ قرآن آج بھی ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کل بھی لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں لاتا تھا، یہ آج بھی لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ یہ قرآن کل بھی بے عیب کتاب تھی، یہ قرآن آج بھی بے عیب کتاب ہے۔ یہ قرآن کل بھی سچ تھا، یہ آج بھی سچ ہے۔ یہ کل بھی لا شک کتاب تھی، یہ آج بھی لا شک کتاب ہے۔ یہ کل بھی دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب تھی، یہ آج بھی دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ کل بھی اس قرآن کے لاکھوں حافظ موجود تھے، آج بھی اس کتاب کے لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ کل بھی سائنس اس کتاب کو جھٹلا نہیں سکی، آج بھی نہیں جھٹلا سکی۔ کل بھی یہ قرآن اس کائنات کے اسرار و
کائنات کے شعراء، اس کائنات کے دانشور، اس کائنات کے دانشمند، ان کی دانشمندی، ان کی دانشوری، ان کی فصاحت و بلاغت اس قرآن کے سامنے پیش کی، آج بھی نیچے نظر آتی ہے۔ قرآن آج بھی سب سے اعلیٰ عرصہ نظر آتا ہے۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کے اسرار و رموز کائنات کے بارے میں اس کی کیا مثالیں پیش کریں۔ سائنس کی تحقیق تو آئے روز بدلتی ہے، کل سائنس کچھ اور کہتی تھی، آج کچھ اور کہتی ہے، لیکن یہ قرآن روز ازل سے، روز اول سے اب تک ہے، جو کہا وہی سچ قیامت تک رہے گا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک اجلاس ہوتا ہے، قرآن کے ریسرچر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اس میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن پہ بڑی ریسرچ کی ہے، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بلکہ وہ یوں کہتا ہے میں نے اپنے طور پہ ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک انگریز امریکن یہ پروفیسر ہے، کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی کھال، اس کی جلد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی جلد کو سن کر دیا جائے تو انسان کو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے بات کی، کہتا میں بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے سائنس کو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تو وہاں ایک قرآن کا عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے یہ اب 1400 سال بعد تحقیق کی ہے تو تجھے پتا چلا کہ انسان کو تکلیف اس کی جلد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہتا ہے ہمارے نبی نے جو قرآن ہمیں لا کر دیا اس میں 1400 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کفار کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ آگ ان کی ایک کھال کو جلا دے گی، پھر کیا ہوگا؟ بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے جلودا غیرہا، کسی دوسری کھال کے ساتھ، جب وہ جل جائے گی پھر تیسری کھال آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر جو جہنم میں جلے گا وہ ایک کھال سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب کا مقصد تو کھال کو جلانا ہے، تو ایک ایک ساعت میں، ایک ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کھالیں تبدیل کی جائیں گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جس پہ سائنس آج پہنچی ہے۔ ایک شخص ریسرچر ہے وہ بھی، اس نے کہا مسلمان ہوا، کسی نے پوچھا کہ تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ساری زندگی آبدوز میں جاب کی ہے، میں سمندر میں آبدوز میں رہا، زندگی بھر میں نے وہاں جاب کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ سمندر کی تہ کے اندر ہوتا ہے۔ کہتا جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ، کہ قرآن نے فرمایا کہ جو کافر اور اس کے عملوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر کی گہرائی کے اندر اندھیرا ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر بادلوں کی تہ ہو، جو وہ ڈارکنیس ہے جو قرآن نے بیان کی ہے 1400 سال پہلے۔ کہتا میری ریسرچ آج اس پہ پہنچی ہے، تو جب میں یہ واقعہ دیکھتا ہوں تو تب میرے سامنے پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی کہ میں اسلام قبول نہ کروں۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ جو قرآن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو ان حفاظ کو ہلکے میں نہ لیجئے گا، ان کو لائٹ نہ لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے جو حافظ، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ بہترین ہیں، ہم کہیں نہ کہیں
ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک طرف میرے رب کا فرمان ہے, ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے, دوسری طرف ہماری لاجانی باتیں ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. ہم کس بات کی مولی ہیں کہ جو ان کے درجات کو گھٹائیں؟ ان کے درجات کو ہم اگر گھٹائیں گے بھی تو میرا اللہ ہمیں ہی پستیوں میں ڈالے گا, ان کے درجات کو پھر بھی اللہ بلند کرے گا. ان حفاظ کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ بہترین ہونے کا ان کے لیے تحفہ ہے. اور دوسری چیز, قیامت کے دن جب صفیں بنے گی میدان محشر میں, تو یہ حفاظ خاکی مخلوق کے اندر صفوں میں کھڑے ہوں گے. تو میرا رب کہے گا کہ تم دنیا میں بھی ان کے ساتھ تھے, آج یہاں سے نکلو, آج جبریل کی صفوں میں داخل ہو جاؤ. آج تمہارا انجام جبریل کی صفوں کے ساتھ ہے. صرف یہی پہ بس نہیں ہوگی, قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ ان حفاظ کو پہنائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کو ایک جنتی لباس پہنائیں گے. پھر اللہ کہے گا قرآن سے کہ کیا تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا اللہ ان کو اور زیادہ عطا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کرامت کا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی زمین و آسمان, سورج و چاند ستاروں سے زیادہ ہوگی. پھر ان کو ایک اور انعام دیا جائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہاں ایک بات کرتا چلوں. شارحین حدیث نے حدیث کے اشاروں سے ایک بات ذکر کی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ہوتا یہ ہے کہ باپ کو اگر شوق ہے کہ بیٹا حافظ بنے تو ماں کو شوق نہیں ہوتا, ماں کو شوق ہے تو باپ کو شوق نہیں ہوتا. گھر میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو طنز کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا. یہ بات ذہن میں رکھ لو, ان حفاظ کی سفارش ایسے لوگوں کے لیے قبول نہیں کی جائے گی, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی وجہ سے اپنی اولاد کو طنز کیا تھا. حقیقت میں وہ قرآن پہ طنز تھا, حقیقت میں وہ اس بات کے مصداق تھے کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ ان حفاظ کے لیے اللہ کا انعام ہے. اور یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیے گا میں نے اصل میں شروع میں ٹائم دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا. اس کے علاوہ یہ جو مسئلہ ہے کہ حافظ قرآن ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حامل قرآن ہے وہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے, قرآن کے لائق وہ کام کرتا ہے, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آج ایک بات, اس کی اولاد میں جو اس کا محبوب ہے وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے, تو کیا جو اللہ کا محبوب ہے میرا رب اس کو ایسے چھوڑ دے گا؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں, شیخ ابن الباز, ان کا مشہور واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے سے گھر آیا حفظ کی کلاس اٹینڈ کر کے, سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میری خالہ آئی اور پوچھنے لگی میری ماں سے کہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ مدرسے قرآن پڑھنے جاتا ہے. تو کہتے ہیں میری خالہ نے بھی وہی کہا کہ قرآن پڑھے گا تو باقی کمائی معیشت وغیرہ کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اسی شیخ ابن الباز رحمت اللہ علیہ کو ایسا نوازا کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم بنے. اور جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, صرف مفتی اعظم نہیں بنے بلکہ وفات سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کو بلاتے ہیں
اور کہتے ہیں جو تو نے میرا 7 لاکھ ریال قرض دینا ہے جا میں نے تجھے وہ معاف کیا۔ یہ ایک قرض کی بات ہے، 7 لاکھ روپیہ نہیں، 7 لاکھ ریال۔ کون ہے اس مجمع میں، اس شہر میں، اس ملک میں جو اتنی بڑی رقم کسی کو جو قرض لی ہوئی وہ معاف کر دے؟ اللہ نے اتنا ان کو دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی بدولت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ فالٹ ہمارے اینڈ پہ آتا ہے، ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، تو تب پھر دنیا کہتی ہے کہ یہ حافظ صاحب ہے، یہ ویلے پھر رہا ہے۔ یہ قرآن کا فالٹ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جتنی تعلیم دی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی وہ کام کرے، میرا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کسی دنیاوی کتاب کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب حافظ قرآن اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے میرا رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے میرا رب اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں، یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو حامل قرآن بنائیں گے۔ صرف قرآن کا حامل حفظ کے سینس میں نہیں، بلکہ ان کو قرآن کی عملی تعلیم بھی دیں گے، کیونکہ قرآن کا اصل فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب انسان قرآن کو سمجھے گا، جب انسان قرآن کو سمجھے گا۔ اور یہ سمجھنا کب ہوگا؟ جب قرآن کا علم حاصل کرے گا۔ ہم آج زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، زندگی ہوگی نماز پڑھتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے ترجمہ نہیں آتا، زندگی ہو گئی التحیات پڑھتے ہوئے ترجمہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی ہماری یہ کم بختی ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا تو کم از کم آنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کا علم اتنا ضرور حاصل کرو، اپنے بچوں کو اتنا ضرور علم قرآن کا دو۔ جناب حافظ منیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کر کے سمیٹتا ہوں تاکہ وہ جلد از جلد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں اور اپنی پیاری آواز میں پیارے پیارے کلام آپ کو سنائیں۔ تو آخری بات کر رہا ہوں، ہمیں آج قرآن پڑھنا ہے، یہ نیت کر کے قرآن پڑھیں کہ یہ قرآن ہمیں اللہ سے ملائے گا۔ آج ہم باقی چیزیں تو کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وسیع رحمت کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں فرشتوں کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں جبریل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں ملک الموت کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں اسرائیل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں میکائیل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں جنت کے بارے میں سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں جنت کی نہروں، جنت کی نعمتوں، جنت کے محلات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں جنت کی بلندیوں کو، جنت کے درجات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ جہنم کی گھاٹیوں کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ جہنم کی سزاؤں کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ اللہ کی آبی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ خشکی کی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا۔ میرے بھائیوں اور
بزرگوں اور دوستوں، آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمیں فرشتوں کا سجدہ کرنا قرآن بتائے گا، ہمیں ابلیس کا انکار کرنا قرآن بتائے گا، راندہ درگاہ ہو جانا ہمیں قرآن بتائے گا۔ میرے بھائیوں، قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ اگر سننا ہے تو قرآن بتائے گا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت ہمیں قرآن بتائے گا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں قرآن بتائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے اوپر اور ان کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے یعنی تسلیم اور رضا کے وہ قصے ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کے قصے قرآن بتائے گا۔ صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے قصے قرآن بتائے گا۔ ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے قصے ہمیں قرآن بتائے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرے ہمیں قرآن بتائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کے لیے ہجر اور پھر وصل ہمیں قرآن بتائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکل کر عزیز مصر بننا ہمیں قرآن بتائے گا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت، فرعون کا غرق ہونا، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا ہمیں قرآن بتائے گا۔ پیغمبر دو عالم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خلق ہمیں قرآن بتائے گا۔ جیسے عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق قرآن ہے، وہ قرآن بتائے گا۔ ان کا صبر و شکر ہمیں قرآن بتائے گا۔ ان کی تواضع ہمیں قرآن بتائے گا۔ ان کی انکساری ہمیں قرآن بتائے گا۔ ان کی للہیت ہمیں قرآن بتائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سزاؤں کا تذکرہ کریں تو شرک کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا۔ سود کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا۔ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا۔ ہماری معیشت قرآن بتاتا ہے، ہماری معاشرت قرآن بتاتا ہے، ہماری سیاست قرآن بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کے پاک دامنی کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، صدیق کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، فاروق کی عدالت کی گواہی بھی، فاروق کی منشا پہ قرآن آنا قرآن بتائے گا، عثمان کی عفت و پاک دامنی، اس کی سخاوت قرآن بتائے گا۔ میرے نبی کے تمام صحابہ کی رضا کے جو اللہ نے تمغے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن بتائے گا۔ تو کس چیز کا میں ذکر کروں؟ اس قرآن نے ہمیں سب بتانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں قرآن سے۔ کبھی ہم قرآن سے تو کنسلٹ کریں کہ قرآن ہمیں بھی تو بتا ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ قرآن ہمیں ہماری عملی زندگی کے بارے میں بتا۔ کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ ہم اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، اے قرآن ہمیں بتا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ اولاد کے ساتھ کیسا اس نے سلوک ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ وراثت میں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ بہنوں کو وراثت کے حق سے ہم کیوں محروم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن سے پوچھ کے تو دیکھو، قرآن ہمیں ایک چیز بتاتا ہے۔ یہ قرآن صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن پورے عالم کے لیے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔